کسی نے ایک سوال کیا کیا بلی پالنا سنت ہے؟ تو دیکھیے بلی پالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت۔ سنت کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے قولی سنت، اس کو بولتے حکمی سنت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، ایسا کیا کرو، یہ مت کرو، اس کو بولتے قول، یا جس کو بولتے حکمی سنت۔ ایک ہوتا ہے آپ کا فعلی سنت، مطلب وہ سنت جو آپ نے عمل کیا اور ہم لوگوں نے دیکھا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ اور سنت کی تیسری قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا، خود تو کبھی نہیں کیا، لیکن کسی اور کو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ اس پہ خاموشی اختیار کر گئے، کچھ نہیں بولا، اس کو بولتے تقریری سنت۔ سنت کی 3 کیٹیگری، قولی یا جس کو کہتے ہیں حکمی سنت، جس میں آپ بولتے آرڈر دیتے ہیں کرنے کا یا رکنے کا، دونوں باتیں، ایسا کیا کرو، ران کو چھپاؤ، وہ عورت کا حصہ ہے، مطلب سطر کا حصہ، ران مانڈی تھائی، تو اس میں روکا گیا۔ کسی کو کہا جاتا ہے ایسا نماز پڑھو، ایسا روزہ رکھو، تو یہ ہوگا قولی یا حکمی۔ دوسرا سنت کی قسم فعلی، فعل مطلب جو آپ کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، مطلب اللہ کے رسول نے کہیں بولا نہیں ایسا کرو، لیکن صحابہ نے دیکھا، اب رات میں اٹھ کے ایسا عمل کرتے تھے، رات میں اٹھا، آنکھوں کو ملا اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی وغیرہ، تو یہ ہو گیا فعلی۔ تیسرا ہوتا ہے تقریری سنت۔ تقریری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے عمل کیا، آپ خاموش رہے یا آپ مسکرا دیے، مسکرائے نہ بھی اور خاموش رہے، تو وہ ہو گیا تقریری سنت۔ تو بلی پالنا تقریری سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا اور نہ ہی حکم دیا، لیکن تقریری مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور کچھ نہیں کہا، خاموش اختیار کی۔ اور وہ کیا کون تھے جن کو آپ نے دیکھا بلی پالتے ہوئے؟ ایک صحابی بڑے مشہور ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھا، بلکہ روایت میں آتا ہے بلیوں کے اتنے شوقین تھے۔ ہریرہ کہتے ہیں بلی کو، بلی کے بچے کو خاص طور سے کہتے ہیں ہریرہ عربی زبان کے اندر۔ ہریرہ ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا اصل نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ نے بدل کے سامنے عبد الرحمن رکھا، لیکن بلیوں سے ان کی محبت دیکھی اور کتنی محبت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آپ آتے تو بغل کے آستین میں بلی رکھ کے لاتے، چھوٹا بچہ رکھ کے لاتے تاکہ وہ سوتے رہے اندر، اس آستین کے اندر بلی کا بچہ لے کر آپ مجلس میں آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے جب ان کا یہ عمل دیکھا بلیوں کے ساتھ تو کہا ابو ہریرہ، مطلب بلی کے باپ، مطلب ابو ہوتے بچے کے نام سے بولتے ہیں، جیسے کوئی انسان ہے اس کا بچہ رحمان ہے، معاف کر عبد الرحمان ہے، تو بچے کا باپ کو بولتے ابو عبد الرحمان، عبداللہ ہے تو ابو عبداللہ، ہے نا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو ابو ہریرہ ان کا نام نہیں تھا، عبد الرحمان ان کا نام تھا، اور ان کا اصل نام دور جہالت میں عبد الشمس تھا، ٹھیک ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ابو ہریرہ، دیکھیے، تو یہ ہوا تقریری سنت کہ آپ نے کسی کو بلی پالتے ہوئے دیکھا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ ایک نام دے دیا ان کو ابو ہریرہ، اس محبت کو دیکھ کے جو بلیوں سے ان کو تھی۔ تو اس سے پتہ چلا یہ عملی سنت نہیں ہے اور یہ حکمی سنت نہیں ہے، یہ تقریری ہے۔ آپ کوئی سوال کرے کیا بلی پالنے کا ثواب ہے؟ تو نہیں، کیونکہ ویسی سنت نہیں ہے تو اس کا وہ ثواب نہیں جس میں اللہ کے رسول یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، اس کا نہیں آتا۔ لیکن ایک جانور ہے، جب اس کو آپ پالیں ظاہر سے اللہ اجر دیں گا، اس کو آپ کھلاتے پلاتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس بات کا بھی خوف ہونا چاہیے کہ جو جانور کو آپ پالتے ہیں آپ اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، پھر مالک پہ پوری ذمہ داری کی اس کو کھلائے پلائے اور جو اس کی ضرورت ہے پورا کریں۔ اب ہمارا بلی تو پال لیتے ہیں، اس کو بچے ہوتے سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اس کے بچوں کو پالنا بھی آپ کی ذمہ داری۔ بلی تو پال لیتی شوق سے، بلی کی چوہے کو ختم کریں گی، بلی کی وجہ سے روڈنٹس گھر کے اندر سانپ بچھو گھس نہیں آئیں گے، فائدے تو پورے لیتے ہیں اس کے۔ بچے پیدا ہوئے اس کی لے کے پھینک کے آتے، بچے پیدا ہوئے لے کے پھینک کے آتے، مطلب بچوں کو مارنے کو آپ نے جائز سمجھ لیا، بلیوں کو آپ، بلی کے بچے بھی تو آپ کی ہو رہے ہیں، اس کو کیسا چھوڑ سکتے ہو؟ آپ کو کرنا پڑے گا، اس کو بانٹو، آپ بلی کے بچوں کو دے دو لوگ، لیکن چھوڑ دینا تھیلے مان کے پھینک کے آیا تو پھر یہ غلط۔ جب آپ پیٹس کو پالتے ہیں نا تو ان کی حقوق ادا کرنا آپ کو بے حد ضروری، یاد رکھیے، ورنہ یہ سخت گناہ کا باعث ہی بنتے ہیں، بلکہ بہت سخت وعیدیں بھی آئے، خاص طور سے بلی کو مارنے کے تعلق سے ایک بڑی سخت وعیدیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، خاتون تھی، بلی کو اس نے کمرے میں قید کر دیا، نہ کھلایا پلایا، نہ اس کو خود چھوڑا کہ وہ جائے اور اللہ نے جو مخلوقات دنیا میں رکھی اس سے فائدہ اٹھائے، وہ بلی مر گئی بھوک پیاس سے۔ اللہ کے رسول فرمایا اللہ نے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جس نے اس بلی کو مارا۔ ایک بلی کی موت کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی، ان کے پھر حق ہیں، اگر پالتے ہیں تو حق ادا کیجیے، یہ نہیں کہ آپ نے پالا گھر میں چوہے ختم بلی کو لے کے پھینک دیا۔ اب وہ جو گھر میں پلتی بلی نا وہ باہر نہیں رہ سکتی، جیتی بہت مشکل ہوتا ہے اس کو، کسی گھر میں گھستی ہے، گاڑی میں کے مر جاتی چونکہ اس کو عادت نہیں تھی باہر کی۔ پھر پالو، اسے ٹیک کیئر کرو پورا، وہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے کسی نے سوال کیا کہ بلی کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے، تو یاد رکھیے بلی اور کتے کا بیچنا اور خریدنا یاد رکھیے منع ہے اور یہ حرام ہے۔ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا یہ منع ہے، یاد رکھیے، اور یہ
حرام ہے، اور اکثر اہل علم کے فتاوے اسی پر ہے، یاد رکھیں کہ بلی اور کتوں کا بیچنا اور خریدنا، چونکہ آج کل بہت کامن ہے، لوگ پیٹس کی شکل میں جانور پالتے ہیں، بلیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی آتی ہے اور کتے بھی بڑے مہنگے مہنگے آتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، تو خریدا بھی نہیں جا سکتا، بیچا بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بیچ رہے نہیں نا، مطلب ہم اس کی انکم نہیں کھا رہے، لیکن ہم خرید رہے ہیں، مطلب خالی پرچیز کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ درست نہیں، جیسا سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہے۔ تو کوئی کہے میں لے تو نہیں رہا ہوں سود، مطلب دے رہا ہوں صرف، جیسا کہ میں مجبور ہوں تو میں دے رہا ہوں، تو بہرحال ایک الگ چیز ہے، لیکن لینا اور دینا حدیث کے اندر واضح ہے کہ 4 لوگ سود کے گناہ میں برابر ہیں، جو لے اور جو دے، جو گواہ بنے، اور سود کا دینے والا، سود کا لینے والا، سود پہ گواہ بننے والا اور سود کا لکھنے والا، آپ نے کہا چاروں گناہ میں برابر، تو لینا اور دینے کو برابر قرار دیا۔ تو کتے اور بلیوں کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 روایتیں اس قسم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے اور بلیوں کے فروخت کے بارے میں جب سوال ہوا تو آپ نے اس سے منع فرمایا، آپ نے اس کی قیمت لینے سے، مطلب خرید و فروخت سے اس کی قیمت لینے سے آپ نے منع فرمایا۔ تو ڈانٹنا، منع فرمانا، اس سے علماء لکھتے ہیں اس کا خریدنا اور بیچنا دونوں ہی چیزیں حرام ہیں۔ اس مسئلے میں علماء کا صرف اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وہ کتے جو کتوں کو خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے، ٹرین کیا جاتا ہے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے، جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، وہ بکریاں اور بھیڑیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو رات میں جمع کرنا ہے تو آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ کتوں کو پالتے ہیں۔ پھر وہ کتوں کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایک تو ریوڑ کو جمع کرتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیوں سے اور دوسرے شکاری جانوروں سے بھی آپ کا وہ ریوڑ بچ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر کتوں کی وجہ سے وہ جانور ان کے قریب نہیں آتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کتوں کو شکار کے لیے پالنا، کتوں کو حفاظت کے لیے پالنا، کتوں کو ریوڑ یا اپنی بھیڑ بکری کو سنبھالنے کے لیے پالنا، یا کتوں کو آج کے دور میں سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے پالنا، جیسے کہ ایئرپورٹس پر ہوتے ہیں، پرسنلی گھروں پر ہوتے ہیں، تو کیا یہ تو درست ہے، شکار کے لیے بھی درست ہے، یاد رکھیے کتوں کو استعمال کرنا۔ تو سوال یہ کہ پھر جب ہم شکار کے لیے استعمال کریں گے، سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں گے، سیفٹی کے لیے استعمال کریں گے ریوڑ کو، تو کوئی نہ کوئی ان کو ٹرین کریں گا۔ پھر مطلب یہ کتے عام نہیں ہوتے، یا تو آپ نے پالا ہو یا تو آپ نے ٹرین ڈاگز لائے ہو۔ تو یہاں یاد رکھیے اس معاملے میں حنابلہ کا جو حنبلی علماء ہوتے ہیں، سعودی کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کا تو بالکل فتویٰ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی حرام ہے، لیکن یہاں احناف کا، حنفی علماء کے جو فتاوے وہ یہ ہے کہ شکار کے لیے اس کو اگر کوئی بناتا ہے، تیار کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے، ایسے پروفیشن کو تو ویسے اختیار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا سب انڈیا میں اگر ہم کامن لے لیں تو کوئی نان مسلم اگر یہ سب کرتا ہے تو اگر خرید لیا جائے ایسا کتا تو پھر وہ لکھتے ہیں یہ جائز ہے۔ آپ سمجھ رہے اس حد تک صرف، اور کسی نہ کسی حد تک میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں، اس حد تک صرف۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کتوں کو پالنا شروع کر دیں، کتوں کو ٹریننگ دینے کا شروع کر دیں اور اس کا پیسہ کھانے نہیں، لیکن آپ کو اگر خریدنے کی ضرورت پڑتی ہے سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لیے، جانوروں کو سنبھالنے اور پالنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تو پھر آپ، چونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی آپ کا ٹرین ڈاگ تو فری دینے والا ہے نہیں آپ کو، تو لہٰذا اگر آپ وہاں خرید لیتے ہیں تو آپ یہاں چونکہ مجبور ہیں، یہاں تک انشاءاللہ عزیز یہ درست رہیں گا، اور اکثر حنفی علماء کا فتویٰ اسی پر ہے، اور میں بھی اس کو کچھ حد تک صحیح مانتا ہوں۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کتا ایسی جگہ جو ہے تحفے میں دینا چاہیے، مطلب کوئی انسان پالتا ہے اور وہ دے دے، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کوئی بھی آدمی ٹرین ڈاگس کو تحفے میں نہیں دیتا، چونکہ ان کی ٹریننگ میں جو پیسہ صرف ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ ایئرپورٹس پہ ڈاگز ہوتے ہیں، لاکھوں روپے کتے ہوتے ہیں، صرف وہ ایسی چیزوں کو سونگھ لیتے ہیں، اشیاءوں کو جو سمگل کی جاتی ہیں، جو انسانیت کے نقصان دیتی ہے، ڈرگز وغیرہ، اور سونگھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈاگز سنیفر ڈاگز بولتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کرائم وغیرہ کے اندر لوگوں کو پکڑنے کے لیے وہ جو کرمنل ہے اس کا کچھ ہاتھ، اس کا کچھ کپڑا، اس کا کوئی پسینے کا خطرہ گرا ہو تو اس سے وہ سونگتا ہے، اور سونگ کر کئی کلومیٹرز تک وہ برابر بتاتا ہے کہاں تک وہ آدمی گیا ہوں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے ڈاگز کو کوئی بھی فری ٹریننگ تو دینے والا نہیں، اور اگر ٹریننگ دے تو آپ کو تحفتاً تو کوئی نہیں دے گا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا تحفتاً دے تو صحیح ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحفتاً کوئی دیں گا تو وہ دیں گا جو اس سے زیادہ ہو، لیکن آپ کو آج ضرورت ہے کتے کی، آپ کہاں سے لیں گے؟ تو بہرحال یہ مجبوری والی شکل ہے، تو مجبوراً آپ اگر ایسے کوئی ٹرین ڈاگس کو لینا چاہتے ہیں جو آپ کی مجبوری ہے تو خریدنے کی حد تک اس کے فتاوے موجود ہیں، لیکن یہ میری بات سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب ٹریننگ دینا اور اس کا پیسہ کھانا میرے لیے حلال ہے تو لہٰذا میں اس کو ٹریننگ دینا شروع کر دوں، یہ پروفیشن کو اختیار کروں۔ تو میں کسی بھی مسلم سے کہوں گا اس پروفیشن کو اختیار آپ نہ کرے، یہی آپ کے لیے بیٹر ہے۔ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں 100% مسلم ہے تو وہاں کی پھر علماء اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس ملک میں تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو نان مسلم ہے، کتوں کو پالتے ہیں وغیرہ وغیرہ بیچتے ہیں، تو آپ مجبوری کی حد تک شکاری کتوں وغیرہ کو اگر خریدنا چاہے تو اس کا جواز بہرحال کچھ حد تک علماء نے دیا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے کتے اور بلیوں کی قیمت لینا مطلب بیچنا وغیرہ یہ شرعاً درست نہیں ہے اور یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر آپ کو کسی بلی کا پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں،
کتے کا بحالت ضرورت پالنا حرام نہیں، یاد رکھیں، لیکن خرید و فروخت کی اس کی ممانعت ہے، تو لہٰذا اگر بلی آپ کو چاہیے تو کسی کے بلیاں بچے دیتی ہے تو اس سے آپ بچے لے سکتے ہیں، اور کتا اگر آپ کو چاہیے جو سیفٹی سیکیورٹی اور آپ اس کو پالنا چاہتے ہیں تو آپ، لیکن وہ گھر کے باہر رہیں گا، اس کے سب شرائط ہے، یاد رکھیں، ان شرائط کے ساتھ شکار کے لیے پال سکتے ہیں، ضرورت کے لیے بڑے کو سنبھالنے حفاظت کے لیے، یا اسی طرح آج کل کی سیکیورٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر بات ہے گھر کے باہر رہیں گا، گھر کے اندر نہیں رہیں گا، وہ ساری حدود کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو کسی سے لے سکتے ہیں اور لے کر اس کو ٹرین کر سکتے ہیں، یا مجبور ہو تو پھر خرید بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بچوں اب ہم اپنے سیشن میں آگے بڑھیں گے، اور اب جو ہمارا سیشن ہوگا وہ ہوگا ایک ایکٹیویٹی ہم لیں گے، ہے نا۔ ایکٹیویٹی میں آج ہم نے کچھ دیکھی، یہاں جانور رکھے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جانور سامنے رکھے ہیں اس میں سے ایک ایک جانور کو ہم لے سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانا ہے کیا یہ جانور کا مینشن، ذکر یا نام ہو سکتا، کچھ نام سے اور کچھ کا صرف ذکر ہو، اشارہ ہو، تو کیا یہ اینیملز قرآن میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کون پہلے بتائیں گے کون سے اینیمل کو سلیکٹ کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ سانپ۔ یہ دیکھیں سانپ ہے، سانپ کا مینشن کہاں ہے قرآن میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ ہاں دیکھیے سانپ کا مینشن جو ہے کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ کیا واقعہ تھا، کچھ پتا ہے آپ کو، کچھ بیک گراؤنڈ؟ فرعون نے 3-4 سانپ کو موسیٰ علیہ السلام کو گفتگو کرنے کے واسطے بھیجا تھا، تب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لکڑی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے حکم ہوا تھا کہ یہ لکڑی کو نیچے پھینکو، یہ سانپ بن جائیں گے، اور وہ سانپ یہ سب سانپ کو کھا لی۔ بہرحال دیکھیے قرآن میں ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، اور اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا، اور ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حق کی بات بتائی، دعوت دی، وہ نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا تھا۔ معجزہ کیا تھا کہ ان کی لکڑی سانپ بن جاتی تھی۔ فرعون نے کچھ جادوگروں کو بلایا، ان کو بلایا اور بولا کہ اگر تمہاری لکڑی سانپ بنتی ہے تو ہمارے جادوگر بھی دیکھو کیا کرتے ہیں، اور وہ ایک پورا جس کو کہیں گے ایک جو دونوں کے بیچ میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا، ایک جو آمنے سامنے آ گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن کے باقی سانپوں کو نگل گئی تھی۔ تو یہ سٹوری یاد رکھیں، بہت اچھی قرآن کی، ٹھیک۔ نیکسٹ کون سا دیکھیں گے ہم؟ ویل مچھلی۔ تو دیکھیے ویل مچھلی، اس کا کہاں ذکر ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ ویل مچھلی نے نگل لی تھی۔ ہاں حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کو ایک ویل مچھلی نہیں ہے، ایک بڑی مچھلی نے، بہرحال جو بھی رہی ہوں گی، لیکن ایک مچھلی تھی، اس نے کیا کی تھی؟ نگل لی تھی، اور اس کے پیٹ میں وہ تھے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ اللہ مجھے معاف کر۔ ہاں انہوں نے دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مچھلی لا کے ان کو واپس ساحل پر چھوڑ دیا۔ تو یونس علیہ السلام کے واقعے میں بچوں مچھلی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کون سی چیز دیکھیں گے، کون بتائیں گے؟ جی یہ کیا چیز ہے؟ مینڈک۔ ہاں دیکھیے مینڈک ہے، مینڈک فراگ، ٹھیک ہے۔ اس کا کہاں ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یاد رکھیے جب انہوں نے فرعون کے لوگوں کو دعوت دی اور وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ نے عذاب کی شکل میں کیا بھیجا تھا ان پر؟ مینڈک جو ہے عذاب کی شکل میں بہرحال بھیج دیے تھے۔ نیکسٹ کون سا دیکھیں گے، کون بولیں گے؟ جی یہ کیا ہے؟ یہ ایلیفینٹ ہے، جی ہاتھی، اس کا ذکر سورہ فیل میں ہو۔ ہاں دیکھیے اس کا ذکر کیا پورا سورہ ہی اسی کے نام سے، سورہ فیل مطلب ہاتھی، اور اس کا پورا ذکر ہے قرآن کے اندر۔ ہاتھی والے لوگ تھے، اس کے پیچھے بھی بچوں کی سٹوری ہے، آپ لوگ ضرور قرآن میں سورہ فیل پڑھیے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ یہ سٹوری اس وقت کی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، یاد رکھیے اس سال کی سٹوری ہے، ٹھیک۔ نیکسٹ اور کون سا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس کے گردن پہ چھری چلائی۔ دیکھیے دمبے کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ ہم نے اس کو بدل دیا، ٹھیک ہے، ایک ذبیحے کے ساتھ، اور علماء لکھتے ہیں کہ وہ ایک دمبا تھا، ٹھیک، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور کون سا جانور، کون بتائیں کون سا جانور؟ دیکھیے کون سے باقی جانور؟ ہاں دیکھیے گھوڑا، یہ گھوڑا ہے، اس کا ذکر سورہ عادیات میں۔ ہاں دیکھیے سورہ عادیات کیا پڑھیں گے تو اس میں گھوڑے جو چارج کرتے ہیں، جو ہے میدان کے اندر بھاگتے ہیں، اس کا بہرحال تذکرہ ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ نیکسٹ اور کیا چیز دیکھیں گے؟ دیکھیے اس میں ایک ایسا اینیمل ہے جس کے نام سے پورا سورہ ہی ہے۔ کون سا اینیمل ہے؟ دیکھیے سورہ ہے، ذکر نہیں بلکہ اس کے نام سے سورہ ہے، مکڑی۔ مکڑی، ٹھیک ہے۔ تو مکڑی کے نام سے کیا معلوم ہے؟ پورا اسپائڈر کے نام سے قرآن میں پورا سورہ ہے۔ کیا نام ہے سورہ؟ سورہ عنکبوت، یاد رکھیے وہ مکڑی پر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں ایک اور جانور ہے جس سے پورا ایک سورہ کا نام ہے، کون سا؟ سورہ بقرہ۔ ہاں سورہ بقرہ، ٹھیک۔ تو یہ پورا اس کے اوپر ہی جو ہے سورہ کا جو ہے نام ہے۔ اور کون سا ہے؟
اور باقی 2-3 جانور کس کا ذکر ہے اس میں کوئی؟ ایک اور ایسے جانور جس میں باقی ابھی آپ نے جو نہیں اٹھایا، جس کے لیے پورا واقعہ ہے، وہ پہلے جانور تھا ایک نبی کے ساتھ، پھر وہ جانور نبی کے ساتھ اللہ نے جانور کو موت دے دی، اس کے بعد وہ 100 سال سوتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوا۔ کون سا جانور تھا؟ گدھا۔ ہاں گدھا، ٹھیک ہے۔ گدھے کے تعلق سے قرآن میں کس کے ساتھ تھا وہ؟ کس نبی کے ساتھ تھا گدھا؟ جی عزیر علیہ السلام کے ساتھ جو گدھا تھا، اور کیا ہوا تھا؟ وہ لوگ 100 ایئرز کے لیے سو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 100 ایئرز بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی ان کو زندہ کیا۔ یاد رکھیں قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے، یاد رکھیں۔ میرا سب سے بڑی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پر انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا ہے، یہ فطرت کبھی بدلتی نہیں۔ جنت میں بھی یہی فطرت ہوں گی جو فطرت ہماری آج ہے۔ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت ایک مومن بندے کو سب کچھ دے دے گا جنت، سب کچھ، فطرت نہیں بدلتی۔ لیکن تو وہ کہیں گے اللہ میرے کو کھیتی باڑی کرنا ہے، اللہ کہیں گے سب کچھ دے دیا نا، میرے کو پھر بھی کرنا ہے، اللہ کہیں جاؤ کرو، پھر فطرت نہیں بدلے گی، وہاں کرنا ہے تو کھیتی باڑی کرنا ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں آتا ہے کھیتی باڑی کرنا، کام کاج کرنا۔ اللہ کہیں گے پھر سب کچھ تو دیا میں نے، تجھے کیا چاہیے؟ بولیں گے پھر بھی میرے کو کرنا ہے کھیتی، اللہ میں جاؤ کرو کھیتی، کوئی مسئلہ نہیں۔ مطلب بولنے کا مقصد یہ فطرت نہیں بدل رہی، ہاں کام کاج ہے تو وہاں بھی کریں گا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں، پھر بھی کریں گا وہ، سمجھ رہا؟ اللہ بھی بولے گا ٹھیک کوئی بات نہیں، کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح جس فطرت میں انسان یہاں پیدا وہی فطرت وہاں بھی رہیں گی۔ تو دنیا کے اندر ایک مرد ایک سے زیادہ سے نکاح کر سکتا ہے، ایک عورت نہیں، یہ فطرت وہاں بھی جائیں گی کہ جنت میں بھی ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں یا اس کو حوریں ہوں گی، عورت کے لیے اس کا شوہر ہی ہوگا، اس کے لیے کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اب وہ عورتیں جن کو دنیا میں شوہر نہیں تھا، یا کافر شوہر تھا، یا مشرک شوہر تھا، جو جہنم میں ہمیشہ چلیں گا، تو ان عورتوں کا نکاح مومن مردوں سے کر دیا جائے گا، مور دین ون، ایک مومن سے 1 2 3 ایسے نکاح ہو جائیں گے، لیکن فطرت نہیں بدلیں گی۔ فطرت وہی ہے، عورت جو کہ دنیا میں ایک سے زیادہ مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، جنت میں بھی ایک مرد کی 1 سے زیادہ بیویاں ہو سکتی، لیکن ایک بیوی کا 1 سے زیادہ شوہر نہیں ہوگا۔ تو وہاں وہ عورتیں جن کے شوہر کافر تھے، منافق تھے، جہنم میں ہمیشہ جلے، وہ عورتوں کا نکاح اللہ کر دیں گا مومن مردوں سے، اور مومنوں کو 4 کے لمٹ کراس ہو جائیں گے، لیکن وہاں 4 کا لمٹ نہیں رہیں گی۔ اب بیویوں کا میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہورے ان کو حدیث میں 72 بھی آتا ہے، کسی میں 70 بھی آتا ہے، لفظ اتنی بھی ملیں گی، تو وہاں لمٹ تھوڑی سی انکریز ہو جائیں گی ان کو، لیکن یقیناً تمام جسمانی نقص اور خرابیاں نکل جائیں گی، وہاں 100% پرفیکٹ ہیومن بینگ ہوں گے ہم۔ تو لہٰذا عورتوں کو شوہر ملیں گے جنت میں، اور مردوں کو بیویوں کے ساتھ حوریں بھی ملیں گے ان کے اعمال کے ساتھ۔ تو یہ ہونے والا ہے وہاں جنت کے اندر کہ عورتوں کو مرد ملیں گے، شوہر ملیں گے، اور ہر عورت کا ایک ہی شوہر جیسے دنیا میں تو وہاں ہوگا، لیکن مردوں کو بیویوں کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ملیں گے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس فطرت پہ دنیا میں بنایا وہ فطرت وہاں بھی قائم ہو۔ کیا فائدہ یا دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے، اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی، ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے، جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے عن عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو وہ اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے، پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا، یہ اس کا معنی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 تھی، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں، قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں، قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا، کہہ دو قل،
وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے فَإِنِّي قریب، کہہ دو بھی نہیں کہا، رسول کو نکال دیا بیچ میں سے، فَإِنِّي قریب، کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں، نہیں کہا فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں ہے کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے، یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے، سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں، ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، قل ان سے کہہ دو، کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا، نکال دیا فانی قریب، سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے، کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی، تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کرے، مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون، شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو، شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن، ایمان مرل شرط ہے ہر چیز کے لیے، تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہے دعا، یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اسے تو قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام. پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی سنیے، آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ. دعا کے برابر مصیبت ٹال دی تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتہ چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں کہا الحمدللہ میں بچ گیا ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھیا؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ.
तीन शक्लें, पहली हू बहू जो मांगा अता हुआ, दूसरी शक्ल आखिरत के लिए तोशा जखीरा बना के अमाल में रख दिया, तीसरी शक्ल दुआ के बराबर मुसीबत टाल दी जाती है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे, मतलब दुआ में नुकसान कुछ है नहीं, सिर्फ फायदा है, तब तो हम कसरत से दुआएं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह के पास बहुत खैर है, तुम जितनी चाहो करो, उसके खजाने बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाले, करते रह जाओ। और एक दूसरी रिवायत में आपने फरमाया एक बंदा अल्लाह के पास जाएगा, उसका हिसाब किताब होगा, वो कहेंगे अल्लाह मैंने ये और ये अमल तो कभी जिंदगी में नहीं किए थे, मतलब कुछ ऐसे अमल उसके नामे अमल में होंगे जो उसने किए ना होंगे। वो कहेंगे अल्लाह ये क्या है? तो अल्लाह कहेगा ये वो तेरी दुआएं थी जो मैंने कबूल नहीं की थी जब तूने मांगी थी दुनिया में। तो वो बंदा कहेगा काश कि मेरी अल्लाह कोई दुआ कबूल ना करता, इसलिए कि इतना अजर मिलेगा नहीं कबूल होने वाली दुआओं का जिसकी कोई इम्तिहान नहीं। तो कहेगा काश है अल्लाह तो मेरी एक भी दुआ कबूल ना करता दुनिया में, आज इसका अजर मिलता। तो क्या होता उससे? अजर बढ़ने से, नामे अमाल ने वजन नेकियों का बढ़ने से उसके मुकामात बुलंद होते थे जन्नत में। कहें काश एक भी दुआ अल्लाह दुनिया में कबूल ना किया होता तूने मेरी। तो तीन में से एक मिलता है, याद रखिए। अब कोई दुआएं ना छोड़े, अल्लाह से नाराज ना हो, अल्लाह से रुसवाई का इजहार ना करे अल्लाह मेरी नहीं सुनता है, वो सुन रहा है आपकी, आपको तीन में से एक दे रहा है, दुआ के बदले दुआ जो मांगा वो दे रहा है, या उसके बदले आखिरत के लिए उठा के रख रहा है, या उसके बदले आपको और मुझे उसके बराबर मुसीबत को टाल दे रहा है, मुसीबत को टाल दे रहा है। और क्यों ना हो, हम लोगों के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है, हम जाहिर को देखते हैं ना, अल्लाह जो है बातिन का जानने वाला है, वो ज्यादा बेहतर जानता क्या अच्छा और क्या नहीं। मैं दुआएं मांग रहा हूँ और अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह बकरा में, इंसान कभी कभार अपने लिए दुआओं की शक्ल में बद्दुआएं मांगता है, दुआएं नहीं होती बद्दुआएं मांगता है वे किस्म से। अल्लाह उसको ना कबूल करके रहम करता है हम पर। मुझे इल्म नहीं किसी चीज का, मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह ये चीज ही मुझे चाहिए, दुआ यूं करना चाहिए अल्लाह इसमें खैर हो तो मुझे दे दे, नहीं ये चीज ही मुझे चाहिए। अल्लाह ने कहा ठीक है ले ले। आपने वो चीज ली, उसके बाद उसका भाव खत्म हो गया, वो चीज बेकार हो गई, वो तो नाकिस थी, उससे फला मसाइल थे, आप कहेंगे मैंने क्या कर दिया, खैर की नहीं किया आपने, बस अपील थी कि वही चाहिए, दे दिया अल्लाह, खैर की नहीं मांगी आपने, समझ रहे। तो कभी कभार दुआओं की शक्ल में बदुआएं मांगते अल्लाह से, समझे। तो अल्लाह से दुआ करने का हुक्म है, इस चीज को समझिए दुआ क्या है, ये बड़ी अहम चीज है। और तीन में से कोई एक शक्ल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी दुआ कबूल होती है, और आखिरत में अगर उसका बदला मिले तो इंसान कहेगा दुनिया में काश कबूल ना होती तो बड़ा अच्छा हो जाता, इसलिए आखिरत में बहुत कसीर उसका बदला मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अब जो मैंने कहा दुआएं कबूल होने की तीन सूरतें हैं, उसमें से जो तीन सूरतें हैं उसमें से जो एक सूरत अल्लाह हुबहू दुआ को कबूल करता है, उस जो स्टेप जो पहला कबूल जो अल्लाह हुबहू करता है, उसके फिर दो तरीके अल्लाह के कबूल करने के। अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, दुआएं तीन शक्ल में कबूल होती हैं, हुबहू आखिरत में बदला, उसके बराबर मुसीबत टालता है। तो जो पहली शक्ल अल्लाह कबूल करता है, इस कबूल करने की फिर दो शक्लें हैं, इस कबूल करने की दो शक्लें, वो क्या है? पहली शक्ल ये है दुआ मांगी तभी कबूल हो गई, आज मैंने दुआ की कल नतीजा आ गया, आज मैंने दुआ की परसों नतीजा आ गया, आज मैंने दुआ की एक महीना बाद रिजल्ट था मेरा और वही आया जो मैं चाहता था। तो ये हुआ फौरन हाल में, मतलब बिल्कुल आप देख सकते हैं उसकी दुआ फौरन कबूल होगी आपकी। और कभी उस दुआ को अल्लाह बाद में कबूल करता है, बहुत लंबे अरसे के बाद, कितना अरसा हम नहीं जानते, बहुत दिन बाद करता है। लेकिन तो जो पहली शक्ल है, फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला फौरन, दूसरा थोड़ा वक्त के बाद। आइए उसकी मिसालें हम देखते हैं। जिसमें दुआ जो फौरी कबूल हो जाती है उसकी एक मिसाल है, सही बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीन लोग थे बनी इसराइल से, और वो जंगल में थे, जोरदार बारिश होने लगी, तीनों ने गुफा में पनाह ले ली। अचानक ऊपर से एक पत्थर गिरा और गुफा की मुंह पे आके लग गया, गुफा बंद हो गई। तीनों ने कहा अपने अपने नेकी का वसीला तलाश करो और अल्लाह के सामने ऐसी नेकी बयान करो जो नेकी खालिस अल्लाह के लिए की होंगी, ताकि मुसीबत टल जाए। पहले ने कहा अल्लाह मैंने अपने वालिदैन के लिए जो है बकरियां चरा कर आया था, वालिदैन सो गए, मैं रोज पहले उनको दूध पिलाता, उस दिन मेरे वालिदैन सो गए थे, बच्चे हालांकि मेरे भूख से तड़प रहे थे, मैंने फिर भी बच्चों को जो है दूध नहीं दिया, पहले वालिदैन के उठने का इंतजार किया, उन्होंने पिया, फिर मैंने बच्चों को दिया, ये मैंने तेरे लिए किया था। अगर तुझे ये चीज पसंद है तो जो है इसको जो है तू थोड़ा इस मुसीबत को हटा दे। पत्थर थोड़ा खिसक गया, रोशनी अंदर आने लगी, फौरन असर हुआ दुआ का, फौरन इंस्टेंट दुआ हुई, असर हुआ, पत्थर थोड़ा खिसक गया। फिर दूसरे शख्स ने दुआ की, और तीसरा बहरा तफसीली है वाकया बहुत लंबा, तीनों ने दुआ की, एक की दुआ पे थोड़ा खुला रोशनी, दूसरे की दुआ पे इतना खुला कि बाहर देख सकते लेकिन निकल नहीं सकते, तीसरे की दुआ पे वो रोल करके बाजू हट गया और तीनों बाहर निकल गए, जब भी अल्लाह ने जवाब दिया उनकी दुआ का। ये एक शक्ल है। अब दूसरी शक्ल जो अल्लाह बाद में जवाब देता है, जो बईद होता है,
عرصے بعد دیتا ہے؟ تو آئیے اس کی مثال خود قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129 اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. یہ دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے، اسماعیل سے، اس کی نسل سے، ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور تیری کتاب کا علم انہیں دے، والحکمہ، اور ان کو نبوی علم، حدیث کا علم، حکمت عطا فرمائے، ویزکیہم، اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا، آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بات کی فوراً کی مثال بھی رکھ دی، بات کی مثال بھی رکھ دی آپ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعے دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جائے، یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدے کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیے دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض میں، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے. انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزر، لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہیں، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، کہاں میرے چکر میں جا رہے تھے. جوان بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے، تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں، ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد رہیں گے کس لیے دعا.
کہے کے لیے سلام سلام دعائیں کیوں دے رہے تم؟ اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کوئی ہوتا نا پہلے ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے، عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے. آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں، تو لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجئے کثرت سے، ایک دوسرے کو دعا دیجئے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے. کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے. کچھ مت کیجئے، دعائیں تو دیجئے اچھی اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو. یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں دی. ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں ایک دوسرے کو، سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کے مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتے دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں، بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دے سکتے، تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی. دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کی حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے. خوب چلتی، اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی ہیں. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا، 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا رکھے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے. دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے. کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے. ایک دوسرے کو خالی دعا دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے. عربی نہیں آتی ہے ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، کوئی عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے. دعا جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تو تبھی ہے. لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا. نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی. کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں ہی شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے. نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی. باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں. کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہے کہ پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا. اس کو کیا دعا نہیں ہو شرم آتی، دعا وہ اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا. یہاں پچکارے مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو. تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم و حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو، تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے. اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے. اب میں ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کے اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے. جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ایسا آپ پہچان لیں مسلمان برابر آئے تھے، برابر دکھ رہا ہے. پوری میری دیوار خراب ہو گئی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی. اندازہ لگائیے. تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں. تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے. خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے کو. دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کو. ٹھیک اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا، دعا مومن کا ہتھیار. دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے. یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں. یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے، ایک زبردست ہتھیار. یہ مومن کا ہتھیار ہے. ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا. اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 فرما کہا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَآلِهُمْ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الْأَرْضِ، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان، تنگ دست، مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے؟ تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں. اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے، جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں
تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ, نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے, ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا, خرہ ڈالیں گے, لوٹ ڈالیں گے, جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا, یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا, لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گی وہ لے کر, گہرائیوں میں چلے گی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے, مذاق نہیں ہے, تنہا ہے, مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی, بہت بڑی, اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہو, کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا, فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے, عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, انی کنت من الظالمین, میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے, مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے, سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا, اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں, تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانہ کا تیری ذات پاک ہے, انی کنت من الظالمین, وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی, وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له, اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وکذالک ننجی المؤمنین, ہم ایسی ہی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد, اولاد نہیں ہے آپ کو, نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد, کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ السلام آہو بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ حسد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں, اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا. نماز استسقا کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقا کے لیے نکلے, جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا یونس معاف کرنا, اے سلیمان تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں اب تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے, تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنے گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے, تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے, تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا, افضل عبادت دعائیں ہیں, کہاں مسلمان مانگتے ہیں, کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی ہے, اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, گنہگاروں کی سنتا نہیں, وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے, اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں, فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو.
جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر، جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے اس شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں، ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو، ہم تک تو آ جاؤ پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا۔ اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ہے بہت بڑی، وہ یہ ہے لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہ گاروں کی نہیں سنتا ہے۔ اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اور ہم تو گناہ گار ہیں، آپ تو گناہ گار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے۔ یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں، اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہ گار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی، کسی کو پکڑنا ہوں گا اور ان کے ذریعے جانا ہوں گا اس دعاؤں کے لیے۔ جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق کٹ، اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں، بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں، افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بزرگ ہے نا، اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے، اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو۔ اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہ گار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے، نہیں ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہاں یہ کہا کیا؟ نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیا کہا؟ سب کے لیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے، رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دے گا جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا۔ سب کے لیے آئے تھے، قوموں نے بالکل ظاہر آئے تھے، بالکل واضح۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہ گار ہو، تم مت کرو، جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، معلوم ہو، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ آئیے مثالیں لے لیجئے، مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے، تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہ گاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی، تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے۔ مثالیں لے لیجیے، آئیے سب سے پہلے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون، اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کی دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ کس نے مانگی دعا؟ شیطان نے۔ جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے نا، سب سے گناہ گار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے۔ ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جاتے مہلت دی جائے۔ اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا؟ ہمارے اصول کے مطابق چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آئے ہیں، سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے، بھاگ گناہ گار ایک تو، اور سیدھے دعا، ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے، شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا، بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق۔ اللہ کیا جواب دیتا؟ سنیے، تو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت، وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنک من المنذرین، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے
छूट दी गई, कब तक? इंसानों के दोबारा उठाए जाने तक। ये नहीं कहा कि जाकर पीर फकीर के वसीले से आ, आदम के वसीले से आ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसीले से आ, फला से आ, नहीं, सीधा कहा जा तुझे ढील दी गई, बुरा है, गुनाहगार है, अल्लाह सीधी सुन रहा है उसकी। आइए अब वो वाकई सुनिए जो अल्लाह नेकोकारों की भी नहीं सुनता। जैसे वो लोग कहते हैं नहीं पीर फकीर के अल्लाह कभी टालता ही नहीं, पीर फकीर तो छोड़ दीजिए, यहाँ अंबियाओं की नहीं सुनना है अल्लाह ने। आइए सुनिए वाकया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 45-46 में अल्लाह ने फरमाया, और नूह अलैहिस्सलाम से कहा, नूह मैं तेरी आल को इस तूफान से बचा लूंगा। जब तूफान आया उनका बेटा जो जाकर दूर चला गया, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा कश्ती में सवार हो जा। आज कोई बचने वाले ने कहा है वालिद मैं बहुत ऊंचे मुकाम पर चला जाऊंगा। और ये बात और मुकालमा चल ही रहा था, एक जोरदार लहर आई और वो बेटा बहकर चला गया पानी में। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या कहा था, ऐ नूह जो है मैं तेरे घर वालों की हिफाजत करूंगा। और यहाँ बेटा डूब गया, बेटा घर से होता है ना किसी के, उसके घर वाला था। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से गुजारिश की और दुआ की और फरमाया इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। जब दुआ की और कहा अल्लाह जो है मेरे बेटा तो मेरे घर वालों में से था, तो अल्लाह ने जवाब दिया इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, ऐ नूह मैं तुझे नसीहत करता हूँ जाहिल लोगों की जैसी बातें ना करना, इसलिए कि तेरा बेटा ईमान नहीं लाया लिहाजा तुझसे नहीं है, वो ईमान नहीं लाया था। तो यहाँ किसकी दुआ अल्लाह ने रद्द की, ऐ नूह जाहिलों में से मत हो जाना, नसीहत करता हूँ तुझे आंदा ऐसी बात मेरे सामने नहीं करना। और नूह ने इसके बाद अल्लाह से तौबा की, अल्लाह कहा मैं गुनहगार, मैं तौबा करता हूँ तुझसे, मैंने गलत दुआ की थी। किसकी दुआ रद्द की? ये अल्लाह के पहले रसूल है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रद्द कर दी। आइए दूसरा वाक़या, सही बुखारी की रिवायत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे वालिद को जो कि कुफ्र पर मरे थे, अल्लाह उनको जन्नत अता करना। जहन्नुम में अल्लाह उनकी दुआ मानी नहीं, सुनी इनकी दुआ। और रोजे क़यामत हदीस में आता है उनके वालिद को उनके सामने उठाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। कहां सुनी? इतने बड़े नबी, अबुल अंबिया, नबियों के बाप कहलाते हैं आप, अबुल अंबिया बात तर्क कर दिया अल्लाह ने। आइए सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मुकाम तो हम सब जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की सही मुस्लिम, अल्लाह मेरी कौम को, उम्मत मुस्लिमों को अचानक जो है सैलाब के जरिए न मारना, पिछली कौमें जैसा मरी थी गुनाह की वजह से, अचानक जो है कहस साली से नहीं मारना, सूखे से नहीं मार देना, और आपस में इनके जंगे ना हो, इख्तिलाफात ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो कबूल की कि तेरी उम्मत एक साथ कहस साली में नहीं मरेंगी, गर्क होकर नहीं मरेंगी, लेकिन वो इख्तिलाफ होना और जंग ना होना, ये दुआ मैं रद्द करता हूँ। किसने दुआ की थी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने क्या किया? कबूल किया, रद्द कर दी दुआ। तो इससे पता चला अल्लाह हर शख्स की दुआ सुनता है, जिसकी चाहता है कबूल करता है, जिसकी चाहता है रद्द कर देता है, फिर चाहे नेकोकार हो चाहे गुनाहगार हो। यहाँ नेकोकार, इससे बड़े नेकी और कौन कर सकता है? नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरगजीदा रसूल, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल। तीनों के वाक़यात रख दिए मैंने, नहीं सुना, इनकार कर दिया अल्लाह ने। तो ये छोड़ दीजिए कि अल्लाह सिर्फ इनकी और उनकी सुनता, अल्लाह सबकी सुनता है। मांगी तो सही उससे, मांगी तो सही उससे, और तीन तरह से कबूल करता है, समझे ना? उस बात को याद रखें। ना फिर मैंने तो मांगा कबूल नहीं हुई, अरे अकल पकड़ो, चीजों को समझो। दुनिया की चीजों में तो सब्र करते हो बड़ा, नहीं सब्र को अभी फला हो जाएगा। यहाँ मामला अल्लाह का ही हो तो सब्र नहीं आता है लोगों को, जबकि वो जात देने को ही बैठी है, याद रखिए। बहरहाल तो हर शख्स को अपने लिए अल्लाह से खुद दुआ मांगना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अल्लाह कबूलियत की दुआ के लिए उसकी अपनी मर्जी होती है कि अल्लाह जिसकी चाहता है अपनी मर्जी, मसलिहत और अपने इख्तियार से जब चाहता है, जैसे चाहता है कबूल करता है, और जब चाहता है, जैसे चाहता है रद्द कर देता है। उसकी अपनी चॉइस। इस मामले में कोई पूछ नहीं सकता उसे अल्लाह क्यों नहीं, समझे आप बात? लेकिन हमारा काम है दुआ करते रहना। अब दुआ और जाहिरी असबाब, क्या ऐसा ना हो कि अब दुआ के चक्कर में आप जाहिरी असबाब भूल जाए। बहुत दुआ की अहमियत पता चल गई, अब जाहिरी असबाब पूरे खाली। जाहिरी असबाब क्या है कि भाई एग्जाम में पास होना है, अल्लाह पास कर दे, अल्लाह पास कर दे, अल्लाह मेरिट में ला दे, अल्लाह मेरिट में ला दे। अरे पढ़ो लिखो ना, अब उसकी क्या जरूरत? दुआ की अहमियत मालूम होगी अपने को, बस अल्लाह से मांगना है बस। ये सुनो, जाहिरी असबाब के साथ दुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक शख्स और अल्लाह के रसूल, क्या मैं अल्लाह पर भरोसा करके अपने ऊँटनी को खुला छोड़ के मस्जिद में नमाज को आ जाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, पहले उसके घुटने को बांध, फिर मस्जिद में अल्लाह पर तवक्कुल करके। जाहिरी असबाब भी जरूरी है कि आप कोशिश के साथ दुआएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता ही जामे तिर्मिज़ी की रिवायत थी, जो ऊँटनी का वाक़या मैंने आपको सुनाया कि बांध और उसके बाद अल्लाह पर जो है तवक्कुल कर। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी बद्र का मशहूर वाक़या है। जंगी बद्र से एक रात पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के मुकाम पर पहुंचे, उस पहाड़ के पास पहुंचे, उससे इधर मुसलमान एक कुएं थे वहां कुछ, और वहां खड़े थे, और 319 के करीब तादाद में जो मुसलमान वहां जमा थे।
اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے، 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے، 319 صحابہ وہاں جمع تھے، اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی، جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لیے، اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا، دعا، پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی، 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر. اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا. یہ دعاؤں کی آداب ہے، یاد رکھیے، کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا. قبلے رخ منہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی، آپ گورے تھے، اندر سے سفیدی نظر آنے لگی. اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلا ہوا نہیں تھا، ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی، اس میں سوراخ کیا ہوا تھا، مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے. تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی، تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا، اور بہت سخت سردی کی رات تھی. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے، پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا ہے کہ آپ کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے، کچھ ہو نہ جائے آپ کو، اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں، یاد رکھیے. تو میں ادھر سے کبھی آتا ادھر سے آتا اور آپ کو پکڑتا، اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے، آپ بس کر دے، کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں. اور رسول اللہ ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا، لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے. یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان کو فلاں کر دے. نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر، اب دعا والا ہتھیار اٹھایا. اپنی کوشش ہے، امتحان ہے، پوری کوشش کر جائیے، پھر دعا، اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے. یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے، دونوں کو ملا کر، اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا، جو پسند کریں گا، اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں، چاہے رد کر دے، اس کی اپنی چوائس ہے، وہ مالک ہے، اختیار ہے مالک کو، اپنی مخلوق کو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے. مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے، خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے، اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، میری ایک ٹرین ہے، سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں، ایک بڑی جاب لگنے والی ہے، کروڑوں روپے میری سیلری سال کی، اوہو، اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونٹی چلے گی، جاب مل گئی تھی، ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں، اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے آپ؟ ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا، دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں. کیوں سمجھ رہے آپ؟ اللہ کی حکمت، اس کے پیچھے مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے، وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے گا. بہرحال ٹھیک ہے، تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں، اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی، ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے، وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو.